اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، ہماری کلاس احکام شرعیہ کے بارے میں جاری ہے۔ آج ہم ایک ایسا موضوع لے کر آپ ناظرین کے سامنے آیا ہوں جس کے بارے میں بہت زیادہ اختلاف ہے، لوگ اختلاف کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر آج کل بہت بحث و مباحثہ ہو رہے ہیں۔ وہ موضوع ہے تقلید۔ آیا تقلید حرام ہے؟ آیا تقلید جائز ہے یا نہیں ہے؟ تقلید کے بارے میں آیا ائمہ علیہم السلام نے اس سے منع فرمایا ہے یا نہیں فرمایا ہے؟ آیا یہ اختلافی موضوع اسلام کے اندر، تشیع کے اندر آیا یہ اختلافی موضوع ہے یا نہیں ہے؟ آیا یہ تقلید کرنا حکم عقل ہے یا حکم شرع ہے؟ اس کے بارے میں اور آخر میں امیر المومنین علی علیہ السلام تقلید کے بارے میں کیا حکم دیتے ہیں، ایک کلام امیر المومنین علی علیہ السلام آپ ناظرین کی خدمت میں بیان کروں گا۔ اولاً تقلید کے بارے میں جو مخالفین ہیں وہ چیخ چیخ کر بتا رہے ہوتے ہیں کہ تقلید کرنا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ وہ مراجع کی توہین کر رہے ہوتے ہیں اور چیخ چیخ کر بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ تقلید اختلافی ہے، اس کے بارے میں کوئی ائمہ علیہم السلام سے روایت نہیں ہے۔ تو یہ جھوٹ بولتے ہیں، یا تو ان کے لیے تقلید کیا ہے، تقلید کے بارے میں ان کو علم نہیں ہے، معلوم نہیں ہے، یا ان کے لیے پتہ ہے، معلوم ہے تقلید کیا ہے، جان بوجھ کر وہ نہ جاننے کا وہ ایکٹنگ کر رہے ہیں کہ یعنی تقلید کیا ہے۔ یہ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے یا وہ جاہل ہے، یا وہ جو جن کے جو نمک کھاتے ہیں، جن سے وہ پیسہ لیتے ہیں، ان کے نمک حلالی کے لیے جان بوجھ کر وہ لوگوں کو، تشیع کو دو حصوں میں تقسیم کر رہے ہیں۔ اور تشیع میں جو سب سے جو اہم کردار ہے اس دور میں، اس زمانے میں، غیبت کے اس دور میں مراجع اعظام ہے، مرجعیت ہے۔ لوگوں کو، تشیع کو مرجعیت سے دور کرنے کے لیے وہ جان بوجھ کر رہے ہیں، اور اس کے لیے جو دشمن مراجع، دشمن تشیع ڈالروں کی شکل میں جو خرچ کر رہے ہیں، ان سے لے کر ان کے یعنی نمک حلالی کرنے کے لیے وہ جان بوجھ کر یہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی اور وجہ نہیں ہو سکتی ہے، اور وہ چیخ چیخ کر بتا رہے ہوتے ہیں کہ ائمہ علیہم السلام سے کوئی روایت نہیں ہے، اور ان کے سامنے جب کوئی روایت ان کے سامنے رکھے تو وہ کہتے ہیں کہ یعنی تقلید کے بارے میں صرف ایک روایت ہے، اس کے علاوہ اور روایت نہیں ہے۔ اگر یہ اختلافی مسئلہ ہے کہتے ہیں تو یہ اختلافی مسئلہ نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے لے کر امیر المومنین کے دور اور باقی جو ائمہ علیہم السلام ہیں ان کے دور میں، اور اس کے بعد جو امام پردہ غیبت میں چلے گئے، اس دور سے لے کر آج تک مراجع اعظام کے درمیان، علماء کے درمیان یہ اختلافی مسئلہ نہیں ہے، اختلافی موضوع نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے نظریاتی طور پر کم و بیش یعنی چند اختلافات ہو، لیکن یہ جو اصل موضوع ہے، مرجعیت ہے، اس میں تقلید ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ اختلافی موضوع ہے، اس کے بارے میں اگر تقلید جائز ہوتی تو ائمہ علیہم السلام سے بہت ساری احادیث ہونی چاہیے تھی، اس طرح کر کے آپ اشکال کرتے ہیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اختلافی مسئلہ نہیں ہے۔ ائمہ علیہم السلام نے اس کی طرف رجوع کرنے کے لیے، تقلید کرنے کے لیے، ہر جو نہ جاننے والے ہیں وہ جاننے والے سے پوچھنے کے بارے میں ائمہ علیہم السلام نے بہت تاکید کی گئی ہے۔ اور یہ جو تقلید ہے یہ حکم عقل ہے۔ اصول کافی میں پورا ایک باب ہے جہاں پر عقل کے بارے میں، وہاں جا کر آپ دیکھیں تو ائمہ علیہم السلام سے روایات ہے جس میں امام فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے دو حجت ہے، ایک حجت باطنی ہے اور ایک ہے حجت ظاہری۔ حجت باطنی انسان کے عقل ہے، اور حجت ظاہری ائمہ علیہم السلام ہے، پیغمبر سے لے کر تمام 14 معصومین ہے۔ تو جب بھی اسلام نے، شریعت نے جب حکم دیا ہے تو وہ حکم عقل کے مخالف نہیں ہے۔ انسان کے ابتدائی طور پر کسی بھی چیز کے بارے میں اسلام سے پہلے اور اسلام کے بعد جو رائج ہے، اور عقل نے، حجت باطنی نے، عقل نے جس چیز کے بارے میں حکم دیا ہے اس کے تائید کے لیے، تاکید کے لیے
اس کو قوی اور مضبوط کرنے کے لیے شریعت نے حکم دیا ہے۔ شریعت عقل کے مخالف نہیں ہے۔ ہاں، چند جگہوں پر انسان کے عقل اس معراج تک، اس بلندی تک نہیں پہنچ سکتے ہیں جہاں پر شارع ہے، یعنی خدا جہاں تک ہے اور خداوند عالم جہاں تک ہے، اور اس کے بعد رسول اللہ اور امام معصومین علیہ السلام ہے، اس لیول تک، اس مقام تک عقل یعنی درک نہیں کر سکتے ہیں۔ اس وجہ سے بعض جگہوں پر حکم عقل کے بارے میں شریعت نے حکم دیا ہے۔ مثال کے طور پر شراب ہے، شراب کے بارے میں عقل حکم دیتا ہے کہ یہ پینا چاہے، یہ انسان کے تسکین کے لیے، انسان کے آرام کے لیے فائدہ مند ہے۔ جب انسان کے لیے مشکلات ہو، پریشانی ہو، غم ہو، جب انسان کے لیے یہ چیزیں ہو تو اس وقت عقل حکم دیتی ہے آرام و سکون کے لیے شراب پی لیں۔ لیکن یہاں پر حکم عقل کے خلاف حکم شرع ہے، تو آپ دیکھیں قرآن میں متعدد آیات نے مذمت کی ہے۔ اسی طرح ائمہ علیہ السلام نے، ہر ائمہ نے شراب کے خلاف یعنی کھل کر واضح طور پر بیان فرمایا ہے۔ یعنی جب بھی حکم عقل کو ٹھکرانا ہو، اس کو ختم کرنا ہو، تو وہاں پر شریعت نے یعنی واضح طور پر، متواتر طور پر، یعنی تاکید در تاکید کر کے یعنی فرماتے ہیں کہ یہ حکم عقل غلط ہے، اس کو چھوڑ دے۔ یہ تقلید بھی حکم عقل ہے۔ شریعت اس کے خلاف ہوتی، شارع اگر اس کے خلاف ہوتا تو یہاں پر بھی تواتر کے ساتھ روایت ہونا چاہیے تھا، ائمہ علیہ السلام کے سیرت اور ان کا جو بیان ہونا چاہیے تھا کہ یہ غلط ہے، اس کی طرف نہ جاؤ، تقلید نہ کرو، ہماری قول کی طرف آ جاؤ، ہم کیا بتاتے ہیں اس کی طرف آ جاؤ، تقلید نہ کرو۔ اس طرح کر کے کوئی روایت واضح طور پر نہیں ہے۔ حکم عقل کیا ہے؟ جب انسان جاہل ہو کسی چیز کی طرف، کسی چیز کے بارے میں نہیں جانتے ہیں، تو اس کے جو ماسٹر ہے، جاننے والے ہیں، اس کی طرف رجوع کرنا، یہ حکم عقل ہے۔ مثال کے طور پر آپ کوئی گھر بنانا چاہتے ہیں، اس کا نقشہ بنانا چاہتے ہیں، تو آپ انجینئر کے پاس جاتے ہیں، انجینئر سے پوچھتے ہیں یہ زمین کی جو حالت ہے وہ یہ ہے، اس پر کس طرح کر کے ایک عمارت کو تعمیر کر سکتے ہیں، کس طرح سے یہ نقشہ بن سکتی ہے، آپ اس انجینئر کو جا کر پوچھتے ہیں۔ اسی طرح آپ جب بیمار ہوتے ہیں، آپ کے بچے بیمار ہوتے ہیں، تو آپ جاتے ہیں کہ ڈاکٹر کے پاس، کیونکہ ڈاکٹر نے اس فیلڈ میں، میڈیکل سائنس میں اس نے یعنی وہ پڑھے ہوئے ہیں، تو آپ اپنی طرف سے یعنی بچوں کو، آپ جب بیمار ہوتے ہیں تو اپنی طرف سے کوئی دوائی لے کر آپ نہیں کھاتے ہیں، بلکہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر چیک اپ کر کے آپ کے لیے دوائی دیتے ہیں، اور جو دستور ڈاکٹر دیتے ہیں اس کے مطابق آپ عمل کرتے ہیں۔ کیوں؟ آپ اس میں میڈیکل سائنس میں، ڈاکٹری میں آپ ماہر نہیں تھے، تو جو ماہر تھے آپ اس کی طرف جاتے ہیں اور وہ جو دستور دیتے ہیں اس کے مطابق آپ عمل کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو تقلید ہے، اس کا جو مسئلہ یہی ہے، ہر انسان احکام دین کو از روی دلیل نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ائمہ علیہ السلام سے جو روایات ہے وہ نہیں سمجھ سکتے ہیں، اس کے لیے علم نحو کا، علم صرف کا، علم منطق کا، علم حدیث کا، علم رجال کا، ان سب چیزوں کے بارے میں معلومات ہونا اس کے لیے ضروری ہے۔ تو آیا ہر انسان ان تمام علوم کے بارے میں اس کو جاننا یعنی ضروری ہے، یا آیا ہر انسان ان تعلیم کو جانتے ہیں؟ نہیں جانتے ہیں۔ اور یہ سیکھنا بھی ہر ایک کے اوپر واجب نہیں ہے، واجب کفائی ہے، واجب عینی نہیں ہے۔ اور کسی بھی مراجع اعظام نے، آپ جس رسالے کو بھی اٹھا کے دیکھیں، ابتدائی صفحے میں کسی نے یہ نہیں کہا کہ تقلید حتماً تقلید کرے۔ تقلید کرنا حکم اولی نہیں ہے، حکم ثانوی ہے۔ یہ کیا ہے اس سے مراد؟ مراجع اعظام تین چیزیں فرماتے ہیں۔ اولاً خود جا کر علم دین حاصل کرے، استدلال کرے، قرآن و حدیث سے دین کو، احکام شرعی کو خود حاصل کرے۔ اگر یہ نہیں کر سکتے ہیں تو احتیاط پر عمل کرے، احتیاط پر عمل بھی نہیں کر سکتے ہیں تو تقلید کرے۔ جو لوگ دینی احکام کو دلیل کے سرے سے جانتے ہیں ان کے در پر جاؤ، ان سے پوچھو، اور خود کی جو ذمہ داری ہے وہ ان سے پوچھ کر، انہوں نے جو نسخہ بیان کیا ہے، جو وہ بتاتے ہیں، عالم ہے، ان سے پوچھ کر خود کی جو ذمہ داری ہے اس پر عمل کرے، اور اسی کا نام تقلید ہے۔ اس کے بارے میں ایک امیر المومنین علی علیہ السلام کا نہج البلاغہ میں ایک خط ہے جو امام علی علیہ السلام نے والی مکہ یعنی امیر المومنین کے دور خلافت میں، دور حکومت میں، مکے میں جو والی تھے ابن عباس
ابن عباس یہ بہت بڑا فقیہ راوی اہل سنت بھی مانتے ہیں، شیعہ بھی مانتے ہیں، بہت ساری احادیث ان سے نقل ہے، اور یہ جو بہت بڑا فقیہ تھے اس زمانے میں، اس کے نام امیر المومنین نے ایک خط لکھا ہے جو سید رضی رحمۃ اللہ علیہ نے نہج البلاغہ میں اس کو نقل کیا ہے۔ سید رضی وہ عظیم شخصیت کے مالک ہے جو شیخ مفید کے شاگردوں میں سے ایک ہے۔ سید رضی نے مکتوب نمبر 67 میں اس خط کو نقل کیا ہے، جس میں امیر المومنین اپنے والی مکہ ابن عباس کے نام فرماتے ہیں کہ یہ جو عبارت میں آپ کے سامنے پڑھ کر سناؤں گا، مفتی جعفر حسین رحمۃ اللہ علیہ اس نے جو ترجمہ کیا ہے وہی میں آپ کو سناتا ہوں۔ عبارت اس طرح سے ہے، فَأَمَّا بَعْدُ فَأَقِمْ لِلنَّاسِ الْحَجَّ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ وَأَجْلِسْ لَهُمُ الْعَصْرَيْنِ فَأَفْتِ الْمُسْتَفْتِي وَعَلِّمِ الْجَاهِلَ وَذَاكِرِ الْعَالِمَ۔ اس کا جو ترجمہ ہے وہ مفتی جعفر حسین علیہ الرحمہ نے اس طرح سے کیا ہے، فرماتے ہیں کہ لوگوں کے لیے امام امیر المومنین اپنے والی مکہ ابن عباس کو فرما رہے ہیں، لوگوں کے لیے حج کے قیام کا سر و سامان کرو اور اللہ کے یادگار دنوں کی یاد دلاؤ۔ جو ابن عباس کی جو ذمہ داری ہے وہ کیا ہے، وہ امیر المومنین فرما رہے ہیں، اور لوگوں کے لیے صبح و شام اپنی نشست قرار دو، یعنی مجلس کو قرار دو، نشست قرار دو لوگوں کے لیے، مسئلہ پوچھنے والوں کو مسئلہ بتاؤ۔ یہ اس عبارت کا ترجمہ ہے فَأَفْتِ الْمُسْتَفْتِي، یعنی تم مفتی بن جاؤ۔ مفتی کیا ہے؟ حکم دینے والے، مسائل بیان کرنے والے، تم مراجع بن جاؤ، اور ان کو لوگوں کو جو سوال کرنے والے ہیں، پوچھنے والے ہیں، ان کو جو مسئلہ بیان کرے۔ یہ امام فرما رہا ہے کہ اس بڑے فقیہ کو امام فرما رہا ہے تم مسئلہ بیان کرو۔ یہ نہیں فرمایا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روایات ہے وہ لوگوں کو سناؤ، یا میری طرف سے جو حکم ہے یا میرا جو قول ہے وہ لوگوں کو بتاؤ، یہ نہیں فرما رہا ہے، بلکہ فرما رہا ہے کہ تم لوگوں کو مسئلہ بیان کرو، جاہل کو تعلیم دو اور عالم سے تبادلہ خیال کرو۔ یا امیر المومنین نہج البلاغہ میں ارشاد فرما رہے ہیں، یعنی ابن عباس کو تم لوگوں کو مسئلہ بیان کرو، جاہل لوگوں کو تعلیم دو، اور جو عالم ہے ان سے تبادلہ خیال کرو۔ یعنی ان تبادلہ خیال سے مراد کیا ہے؟ یعنی آپ ان کے پاس جو علم ہے وہ دوسروں تک پہنچاؤ، دوسرے عالم ہے ان تک پہنچاؤ، اور ان میں جو علم ہے وہ آپ حاصل کریں، ان کے ساتھ بحث و مباحثہ کر کے، علمی بحث کر کے تبادلہ خیال کرو۔ یہ امام امیر المومنین حکم دے رہے ہیں، اور آپ بیان کر رہے ہیں کہ کسی بھی ائمہ نے اس طرح سے نہیں کہا ہے، تو آپ یا جھوٹ بول رہے ہیں یا آپ کے لیے تقلید کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے، یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے ہیں۔ آپ کے لیے سب کچھ معلوم ہے، سب کچھ آپ کے لیے پتہ ہے، لیکن آپ جان بوجھ کے تشیع کو کمزور کرنے کے لیے، تشیع کو مرجعیت سے دور کرنے کے لیے آپ جان بوجھ کر یہ ایکٹنگ کر رہے ہیں، وہ بھی کسی اور کے نمک حلالی کرنے کے لیے، دوسروں سے جو وفاداری کرنے کے لیے آپ یہ کر رہے ہیں۔ ہم اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں، اور صرف دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ آپ لوگوں کو نصیحت دے راہ حق کی طرف آنے کی، اور راہ حق کو بیان کرنے کی اللہ آپ کو نصیب دے، توفیق دے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔